السلام علیکم خواتین و حضرات، ماہ ذی الحج اور قربانی۔ آئیے دیکھتے ہیں شاہ صاحب قربانی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ پیج 131 آف کہف فقیر۔ قربانی کے سلسلے میں ایک نقطہ بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 3 جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں۔ یہ جانور عموماً دمبا یا بکرا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قربانی اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے کرتے جو انتقال کر چکے ہوتے۔ ایک قربانی خود اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کرنے سے محروم رہ جاتے۔ لہٰذا ہم میں سے جو صاحبان استطاعت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3 قربانیاں کر لیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک ان مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس طرح قربانی کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، دوسرا سنت پر عمل کرنے کا، اور تیسرا ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کا جو مالی استطاعت نہ رکھنے کے باعث قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبادات کی پرائیورٹیز ہیں۔ سب سے اولین حیثیت فرض کی ہے۔ فرائض سب سے پہلے ادا ہونے چاہیے۔ فرائض میں محض عبادات نہیں ہیں۔ ہم نے دین کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام شاید صرف عبادات کا نام ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ فرض سے مراد محض فرض عبادات ہی نہیں بلکہ وہ تمام ذمہ داریاں بھی ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہیں۔ دوسروں کے جو حقوق ہم پر واجب الادا ہیں وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم پر اپنی امیجیٹ فیملی کو لک آفٹر کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کہ کیا ہم نے اپنے خاندان کی صحیح طریقے سے کفالت کی۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا اور بہن بھائیوں کی ویلفیئر دیکھنا ہم پر فرض ہے۔ ہر مشکل اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارے فرائض کی چند مثالیں ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فرائض کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ فرائض کے بعد وہ چیزیں ہمیں ادا کرنی ہیں جو ہم پر واجب ہیں۔ نفلی عبادات آخر میں آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفل کے لیے ہم فرض کو قربان نہیں کر سکتے۔ اگرچہ نفل عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے اور وہ باعث ثواب بھی ہے، لیکن نفلی عبادت کی غیر ادائیگی کی صورت میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جبکہ فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں ہمیں ہر حالت میں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے استطاعت پر زور دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کے شوق میں اپنے ڈیپینڈنٹس کے سلسلے میں جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں اور ان میں کوئی کوتاہی کر بیٹھیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، ہم نے شاہ صاحب کی اس گفتگو سے یہ سیکھا کہ ہم نے فرائض کو اہمیت دینی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ فرض ہم اپنا ادا کریں، اور پھر اگر ہو سکے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے تو ہم 3 قربانیاں کر لیں۔ ایک قربانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، دوسری قربانی اپنی طرف سے، اور جو تیسری قربانی ہے وہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ کتنا پیارا انداز ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اتنا نوازے کہ کاش ہم ہر سال ہی کم از کم یہ 3 قربانیاں تو کر سکیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، لیکن انہیں قربانی کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات قرض لے کے اور بعض اوقات وہ پیسے جوڑ کے تو جی کہ ہم نے قربانی ضرور کرنی ہے، شوق ان کا ہوتا ہے، محبت ہے نا ہر ایک کی۔ اور مجھے یاد آتا ہے، یہاں ذکر کرتی چلوں کہ ایک بار کسی نے پوچھا کہ حالات نہیں بدل رہے، تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی، تو شاہ صاحب نے جو ایک طریقہ بتایا تھا تنگ دستی ختم کرنے کا وہ یہ بھی تھا کہ آپ اگر مقروض بھی ہیں،
آپ کے تنگ دست بھی ہیں تو خواہ کہیں سے قرض لے کے قربانی کریں اگر عید آ گئی ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس سے آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک رزق میں کشادگی عطا کر دے گا. اور رزق میں کشادگی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں شاہ صاحب نے ایک اور بھی طریقہ بتایا ہوا ہے، نسخہ بتایا ہوا ہے کہ آپ جب بھی اپنی بہن کی طرف جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کے جائیں، یا پھر آتے ہوئے بے شک 50-100 روپے ہیں وہی دے کے آئیں انہیں. مطلب کچھ نہ کچھ آپ نے ان کے لیے یا تو لے کے جانا ہے یا کچھ اماؤنٹ ان کو دے کے آنی ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب ثروت ہیں یا غریب ہیں، اس چیز کا خیال نہیں رکھنا. ہو سکتا ہے وہ بہت امیر ہوں لیکن آپ نے اس کے باوجود کچھ نہ کچھ دینا ہے ان کو. تو کسی نے یہ کویسچن بھی کیا تھا کہ پھر اگر کسی کی بہن ہی نہ ہو تو پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ کی جو بھی کزنس ہیں آپ ان کو بہن سمجھ کے تو دیں کچھ نہ کچھ. جب بھی آپ ان کی طرف جائیں خالی ہاتھ آپ نے نہیں جانا یا پھر ایسے ہی نہیں آ جانا، تو اس سے بھی تنگ دستی دور ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی زندگی آسان کرے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.